نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رمضان المبارک قریب آ رہا ہے تو اسی کے متعلق ہمیں بات کرنی چاہیے. حق تعالی شانہ نے اسی مہینے میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے. تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے. قرآن پاک نصاب تقوی ہے، اس میں تقوی کا بیان ہے، ھدی للمتقین، اور اس تقوی کی عملی مشق کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے. سال کے بعد 11 مہینوں کے بعد یہ مہینہ آتا ہے اور مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں اور قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. رمضان المبارک کس طریقے سے گزارنا چاہیے تاکہ رمضان کا کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ جائے اور رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ حاصل کریں، اور جب رمضان کا مہینہ گزرے تو ہماری مغفرت بھی ہو چکی ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دوزخ کی آگ سے آزاد بھی فرما دیا ہو. تو رمضان المبارک گزارنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں رمضان کا مقصد سمجھنا چاہیے. تو میرے شیخ شفیق الامت حضرت مولانا محمد فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تقوی کے لیے ہے، اور تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے فرائض کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، انسان معصیت سے بچ جائے. بس یہ تقوی ہے. تو اس مہینے میں اگر یہ نعمت حاصل کر لی تو وہ انسان کامیاب انسان ہے. تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ انسان فرائض کو پورا کرے. 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کا اہتمام کرے، اور اگر قریب مسجد ہے تو مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اور اگر مسجد نہیں ہے لیکن جماعت کا اہتمام ہو سکتا ہے تو جماعت کا اہتمام کیا جائے. تو نماز با جماعت پڑھی جائے، اور مسجد ہو تو مسجد میں جا کے نماز با جماعت پڑھی جائے. نماز کا اہتمام، روزے کا اہتمام، اور تراویح کا اہتمام. اور تراویح جو ہے یہ ذوق و شوق سے پڑھنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک مصیبت سر پہ پڑ گئی ہے اس کو گلے سے اتارنا ہے. نماز تراویح کے ساتھ محبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، کہ رمضان المبارک کے قیام کو میں نے سنت قرار دی ہے. فرمایا کہ اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا، اور میں نے رمضان کے قیام کو، رات کا جو نوافل ہوتے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، جو نماز پڑھی جاتی ہے رات کو یا دن کو، اس کو قیام کہہ دیتے ہیں. تو فرمایا کہ اس کے قیام کو میں نے سنت قرار دی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف اس کی نسبت فرمائی ہے، اور جب اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، آپ نے اپنی طرف فرمائی ہے، اور امتی کو آپ سے محبت ہے، تو اگرچہ یہ فرض نہیں ہے لیکن محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کی ہے تو ہم ذوق و شوق کے ساتھ تراویح پڑھیں، ذوق و شوق کے ساتھ تراویح کا اہتمام کریں.
ہاں تراویح میں قرآن پاک سننا یہ بھی سنت ہے، لیکن تراویح کا اہتمام زیادہ، اور اگر کوئی مزدور آدمی ہے اور لمبی تراویح نہیں پڑھ سکتا اور کسی جگہ تراویح صورتوں کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے وہ پڑھ لے، لیکن تراویح کا اہتمام کرے۔ اب تو ایسی جگہ ملتی نہیں، حافظ اتنے ہو گئے ہیں، جہاں کوئی ایک مصلی ملتا ہے تو حافظ صاحب پہنچ جاتے ہیں قرآن شریف سنانے والے، بلکہ سنانے کی جگہ کم ہیں۔ اور میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، کوئی جگہ فرمایا کرتے تھے کہ جگہ کی تلاش کیا کرتے ہو، اب تو حافظ اتنے ہو گئے جگہ ملنی مشکل ہے، آپ اپنی بیٹھک کا دروازہ کھولیں، مصلی بچھائیں اور تراویح پڑھانی شروع کر دیں، آپ کے ارد گرد سے کوئی آ جائے تو ان کو شامل کر لیں ساتھ، ورنہ گھر کے افراد کو ساتھ شامل کر لیں۔ تو قرآن پاک سنانا کیا مشکل کام ہے؟ قرآن پاک سنانے کا تو قرآن پاک سنانا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایک مزدور آدمی ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، وہ لمبی تراویح نہیں پڑھ سکتا، وہ صورتوں کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اور کہیں پڑھائی جاتی ہے تو وہ صورتوں کے ساتھ تراویح پڑھ لے۔ عشاء کی فرض کی نماز یہ مسجد میں پڑھنی چاہیے، کوشش یہی کرنی چاہیے۔ اگر گھر میں بھی آپ نے تراویح کا اہتمام کیا ہے تو فرض نماز مسجد میں پڑھیں، مسجد کا ثواب لیں۔ اور تراویح گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے گھر میں اہتمام کر رکھا ہے تو گھر میں چل جائیں، گھر میں جا کے نماز پڑھیں۔ اور کسی گھر میں ہی اگر بغیر منزل کے صرف صورتوں سے تراویح پڑھائی جاتی ہے، کوئی آدمی کمزور ہے، بیمار ہے، مزدور ہے، محنت کش ہے، تو تراویح ضرور پڑھے، چاہے صورتوں والی پڑھ لے۔ تو فرض نماز کا اہتمام، فرض روزے کا اہتمام اور تراویح کا اہتمام، سب سے اعلیٰ طریقہ تو یہ ہے کہ وہاں تراویح پڑھی جائے جہاں قرآن پاک کی منزل پڑھی جاتی ہے، اور کمزور ہے، مصروف ہے ایسا آدمی صورتوں والی تراویح بھی اگر پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی ایک درجہ ہے، تراویح تو بہرحال ہو جائے گی، قیام ہو جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قرار دیا ہے وہ سنت بہرحال تراویح کی پوری ہو جائے گی اس کی۔ اور 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے اور مصنف ابو بکر ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اور حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں صلی 20 رکعتاً والوتر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں پڑھی اور 7 وتر بھی پڑھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو 20 رکعت۔ لوگ عام طور پہ سوال کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو جواب یہ ہے کہ صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ جہاں تک حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا تعلق ہے تو صحیح اور ضعیف کا کوئی معیار قرآن نے نہیں بتایا، حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا کوئی معیار نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہمارے دو ہی اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو ان کے لیے تو حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کی بحث کرنا ہی فضول ہے، اس لیے کہ یہ صحیح اور ضعیف کی جو بحث ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور یہ بیکار نہیں ہے۔ یہ جو بحثیں ہیں، یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، یہ بحثیں بیکار نہیں کہتے ہم، محدثین نے یہ بحثیں بنائی ہیں، یہ اصول محدثین کے بنائے ہوئے ہیں، اور جیسے ہم فقہاء کی بات کو لیتے ہیں ایسے ہی محدثین کی بات کو بھی لیتے ہیں، اور یہ حدیث کی حفاظت کے لیے یہ اصول بنائے ہیں، بیکار نہیں ہے۔ اور حدیث صحیح کی دو قسمیں، ایک قسم حدیث صحیح کی وہ ہے جس کی سند ہم سے لے کے یا کسی مصنف سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، کہیں درمیان میں کٹاؤ نہ آیا ہو، انقطاع نہ ہو، اور ہر راوی جو ہیں وہ معتبر ہوں، ثقہ ہوں، عادل ہوں، ان کا حافظہ درست ہو۔ تو اس نوعیت کے جو سند کے ساتھ جو روایت آئے اس کو کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اور دوسری حدیث صحیح وہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک پہنچی ہے اور امت نے عملی طور پہ اس کو قبول کر لیا ہے، ما تلقته الامت بالقبول ولو لم يكن له اسناد صحیح۔ محدثین نے یہ معیار بیان فرمایا۔ اور پھر یہ 20 تراویح جو ہیں یہ 3 خلفاء راشدین نے لی ہیں، صحابہ اکرام نے لیا ہے اس کو، صحابہ اکرام کا عمل اس پہ رہا ہے،
اور اس وقت سے لے کے آج تک امت میں اس پہ عمل چلتا آ رہا ہے، اور حرمین میں شریفین میں اب تک اسی پہ عمل جاری ہے۔ تو لہذا ان بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے، بس جب تھوڑے یا زیادہ عمل کی بحث آئے تو زیادہ کر لو، اللہ کے ہاں جو مقبول ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ تو جو آدمی فرض نماز کا اہتمام کر لے، فرض روزے کا اہتمام کر لے، تراویح کا اہتمام کر لے، شوق کے ساتھ تراویح پڑھے، چاہے صورتوں والی چاہے ہو، پھر یہ آدمی مصروف ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے، مصروف آدمی بھی گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس دور میں مصروفیت، چاہے کاروبار کی مصروفیت ہو یا کوئی اور جائز کام کی مصروفیت ہو، اس دور میں جو مصروفیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ انسان بہت ساری برائیوں سے اس کی وجہ سے بچا رہتا ہے۔ باقی مصروف آدمی ہے، مصروفیت کی وجہ سے اس کو مزید عبادت کی فرصت نہیں ملتی، یا سویا رہا، زیادہ عبادت کی نہیں اس نے، لیکن گناہوں سے بچا رہا، تو یہ آدمی کامیاب، اس کا رمضان کامیاب ہے۔ اگر گناہوں سے یہ بچا رہا تو رمضان کامیاب ہے۔ رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور گناہوں سے پھر اپنے آپ کو لغویات سے بچائیں، فضولیات سے بچائیں۔ بہت ساری چیزیں زندگی میں ہیں، اس کو چھوڑ دیں، ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں، کچھ نہیں ہوتا، خبریں نہیں دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ رمضان تو یہ ہے کہ ایک اسمبلی کی مدت پوری ہوگی رمضان میں، اور انتخابات کا اعلان ہوگا، اور یہ سیاسی گہما گہمی شاید شروع ہو جائے، تو اس لیے توجہ لوگوں کی ہوگی اس طرف، لیکن ایک اخبار پڑھ لی، لیکن وہ بھی تھوڑی دیر سرسری سی سرخیاں دیکھ لی وہ کافی ہے۔ پر ٹی وی میں اور اخبار میں فرق کیا ہے؟ ٹی وی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے، اور اخبار سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اخبار چھپنے تک کیا ہو چکا ہے، بس اتنا فرق ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اپنے نیٹ کو چھوڑ دیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ہاں، جو دیندار لوگ دین کی اشاعت کے لیے کام کرتے ہیں، وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے آگے دین پہنچا رہے ہیں اور دوسرے ذرائع کے ذریعے سے دین پہنچا رہے ہیں، وہ اپنے اوقات کو خیال کرتے ہوئے اپنا دین کا کام کریں اس کے ذریعے سے، یا اس کو بند کر دیں یا اس کا استعمال محدود کر دیں اور مثبت کر دیں، اپنے آپ کو لغویات سے بچائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ زیادہ ہمت عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت اپنے طور پہ کر لیں، اور جو اعمال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اس کا اہتمام کرے۔ تلاوت قرآن پاک کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور زبان سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں، جو اعمال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، صدقات کا اہتمام کریں ان دنوں میں، اور جتنی نیکیاں زیادہ سے نوافل زیادہ پڑھے جا سکتے ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں، وہ پڑھے جائیں، نیکی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو بس کم درجہ بھی فرما دیا، عرض کر دیا کہ فرض نمازوں کا اہتمام، فرض روزے کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ مصروف آدمی ہے، مصروفیت میں لگا ہوا ہے، اور یہ مقصد حاصل کر لیا، وہ کامیاب، اس کا رمضان ہے۔ سو کے وقت گزار دیا لیکن فرائض کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، تو اس کا رمضان کامیاب رمضان ہے۔ تو یہ کامیاب رمضان ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیقات عطا فرمائے۔ تو یہ رمضان کو ابھی سے شروع کر دیں، تلاوت قرآن ابھی سے شروع کر دیں، اللہ کا ذکر ابھی سے شروع کر دیں، اپنے آپ کو بدلنا ابھی سے شروع کر دیں، تیاری ابھی سے شروع کر دیں، ابھی سے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیں گے، رمضان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کریں گے۔ چھٹی لے سکتے ہیں، چھٹی لے کے عبادت زیادہ کر لیں، نیکی کم، گھر میں رہ کے رمضان گزاریں زیادہ بہتر رہے گا، سکون کے ساتھ رمضان گزارا جائے تو یہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے حرمین شریفین کی حاضری کی، تو رمضان کا عمرہ، حضور نے فرمایا کہ رمضان کا عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے، تو حج کا اجر اللہ تعالیٰ شانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے مہینے تلاوت قرآن اور ذکر اللہ، یہ زبان سے کرنے کا جو کام ہے آسان کام ہے۔ خواتین جو ہیں وہ بہت سی خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم تو افطاری میں لگی ہوئی ہیں، تیاری میں لگی ہوئی ہیں، تو آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے، یہ بھی تو نیکی کا کام ہی ہے نا۔ تو گھر کے جتنے افراد یا جہاں جہاں تک آپ کی افطاری پہنچے گی تو ان کے روزہ افطار کرانے کا اجر آپ کو مل جائے گا، یہ بھی بہت بڑی نیکی کی بات ہے۔ ان نیکیوں کا خصوصیت سے اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک کام خصوصی سے کریں، وہ دعائیں کریں، اور یہ اسی میں ہمارے ملک کی تقدیر بدلنے کا زمانہ آ رہا ہے، اسی رمضان میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سونامی سے تو بچائیں، سونامی تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور اگر سونامی پلس آ جائے تو پھر اور اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ رکھے۔ ادھر رمضان قریب آ رہا ہے، ادھر جلسے ناچ گانے والے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، ملک و ملت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت میں، تہجد میں سحری کھانے کے بعد بقیہ وقت نماز تک دعاؤں میں لگائیں۔ اذان تک کا وقت یہ ویسے ہی مقبول وقت ہے، اور اذان کے بعد اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے متوجہ اللہ رہے۔ اور جس نے عصر کے بعد کوئی کام نہیں کرنا وہ بیٹھ کے دعا میں لگ جائے، یکسو ہو کے بیٹھ جائے، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔